نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے، یہ انجینئرنگ کے بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 نومبر کو یہ بات منظر عام پر آ جائے گی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ مرزا انجینئر نے مکتبہ فکر کے ہر قسم کے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبند ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، ان کے علماء کو مناظرے کے چیلنج کرتا رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، سلیمان مصباحی صاحب، اور بھی اس نے دیگر علماء کو بھی مناظرے کے چیلنج کیے دامت برکاتہم کو۔ لیکن ان تمام علماء میں سے کچھ عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کی کہی ہوئی کتاب کے اور اس کے کہے ہوئے فن پر ہی مطالعہ کر کے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جس وقت جہلم آئے 48 گھنٹے مفتی طارق مسعود صاحب اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ مرزا انجینئر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے اسی وقت سے اس کا باطل ہونا، اس کا بطلان منظر عام پر تمام لوگوں کے سامنے کر دیا تھا، لیکن یہ فتنے پھیلانے سے باز نہیں رہا۔ اس نے اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی اولیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صوفیان اکرام ان کے خلاف ان کی کتابوں میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے اور ان کے خلاف باتیں اگلنا شروع کر دیں، اور ان کی باتوں کے جو انہوں نے لکھی ہیں اس کو اپنے عقلی طور پر جو اس کی عقل کہتی تھی اس کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے لیکن اکابرین نے، اولیاء نے یہ کام کیے ہیں۔ اس نے اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اور خصوصی طور پر اکابرین پر جن الزامات جو الزامات لگائے ان الزامات کو دور کرنے کے لیے ہی علماء نے اس کو بھی چیلنج کیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کے شہر میں آئیں گے، آپ کی اکیڈمی میں آئیں گے، آپ وقت نکالیں، لیکن نہیں، یہ نہیں نکلا۔ کیوں؟ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے شعر پڑھا، کہا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار انجینئر سے، یہ انجینئرنگ کے بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کہ یہ بس بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو بلا سکتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو چیلنج کر سکتا ہے، عوام کے سامنے منظر عام پر آن ایئر یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو علماء مفتی طارق مسعود صاحب بھی اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے پاس خود آتے ہیں، آپ کی اکیڈمی میں آئیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ اور اس نے ویڈیو پہ کلپ چڑھایا ہوا ہے، کہا کہ بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ کلپ چڑھایا ہوا اس نے بھائی 26 نومبر کو میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی جب آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ لوگوں کو مناظرے کا چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر اتنا پانی ہے ہی نہیں ہے کہ میں اہل حق کے ساتھ، علماء کے ساتھ بات کر سکوں، ان سے مناظرہ کر سکوں، ان سے مباحثہ کر سکوں، کسی بھی بات پر ان سے میں بات کر سکوں۔ جب آپ کے اندر اتنا دم ہے ہی نہیں، اتنا پانی ہے ہی نہیں آپ کے اندر، تو آپ علماء کو چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بٹھائیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بٹھائیں، میرے سامنے امام کعبہ کو بٹھائیں، اور وہ تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا اپنی زبان پر گوارا نہیں سمجھتے، اور یہ ان کو کہہ رہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا کرو، مناظرہ کرو۔ اور جن کو ساری دنیا، سارا عالم اسلام، پاکستان شیخ الاسلام کے نام سے پکارتا ہے، انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے سامنے مناظرہ کرو۔ ان کے چھوٹے کہنے کہ بھائی پہلے آپ ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے جیتو، ہم ان کو خود آپ کے سامنے لائیں گے کہ بھائی آپ ان سے بات کریں، آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چھوٹوں سے بات کر نہیں سکتے اور بڑوں پہ بکواس کر رہے ہیں، آپ بڑوں میں بول رہے ہیں آپ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو لاؤ میرے سامنے۔ پتہ تو 26 نومبر کو چل جائے گا نا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کارہ المجرمون، حق بھی حق ہو جائے گا، باطل بھی باطل ہو جائے گا، تم چاہے ناراض ہو، چاہے خوش ہو، چاہے راضی ہو، پتہ تو چل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی مجرموں کو اور اہل باطل کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ان کی سرکشیاں اور ان کا ظلم کرنا اور ان کا معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانا، انتشار پھیلانا جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں۔ پھر تو اس نے اللہ رب العزت کی ذات عالی نے دکھایا ہے، اور 2 دن بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ بھائی یہ بریلوی صحیح ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب جنہوں نے مناظرے کا چیلنج اس کو قبول کیا ہے وہ سچ حق پر ہیں، یہ حق پر ہے۔
کہ جو یہ مناظرے کے چیلنج تو بہت کرتا ہے نا، کہ بیٹھے جب یہ جوش میں آتا ہے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے قیامت تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھئی قیامت تک کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے، یہ علماء کے پاس ہے. حالانکہ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ علماء کی باتوں کے، مولویوں کے طور طریقوں کے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کیڑے نکالتا ہے اور معاشرے میں فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے. اور یہ کہتا ہے بھائی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ اگر یہ بات صحیح کر رہا ہے تو جب یہ چیلنج کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ کیوں یہ بھگوڑا غلام بن رہا ہے؟ پھر کبھی بھاگ جاتا ہے، کبھی سامنے آ جاتا ہے، پھر آ کر دوبارہ وہی چیلنج شروع کرتا ہے، پھر اگر کوئی اسے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے.